ہمارا ایمان ہے کہ آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا، کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی اور نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ تفصیلات اپنی جگہ پر ماشاءاللہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ دوسرا ساتھ میں عقیدہ اور بھی یاد کر لو، اور وہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 قسم کے نظریات ہیں، جن میں سے 4 غلط ہیں، 1 صحیح ہے۔ 5 نظریات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یہودیوں کا نظریہ، نمبر 2 عیسائیوں کا نظریہ، نمبر 3 قادیانیوں مرزائیوں کا نظریہ، نمبر 4 جاوید احمد غامدی اور سر سید احمد خان کا نظریہ، اور نمبر 5 مسلمانوں کا نظریہ۔ اسلام کا نقطہ نظر، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 قسم کے نظریات، 4 غلط، 1 صحیح۔ یہودی، عیسائی، قادیانی مرزائی، جاوید احمد غامدی، یہ 4 نظریات بالکل 100% غلط ہیں، قرآن و سنت کے متصادم ہیں۔ ایک نظریہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اسلام کا وہ صحیح ہے۔ قرآن کریم کی کم و بیش 13 سورتوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر موجود ہے۔ 100 سے زائد احادیث صحیحہ متواترہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق معلومات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ ان تمام تر تفصیلات کا خلاصہ وہ 5 جملوں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ جسے تفصیلات کی ضرورت ہو وہ بڑی بڑی کتابیں تفاسیر سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا ہے؟ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت بھی فوت نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔
یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل، سارے بولو، سولی، طبی موت، دوسرے آسمان پر، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ قتل نہیں ہوئے، وما قتلوہ، سولی نہیں دیے گئے، وما صلبوہ، اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے، ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، دوسرے آسمان پر موجود ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، اس کی تائید قرآن کریم کی آیت سے اگر تمہیں درکار ہو تو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ آیت مبارکہ پڑھ لو۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں چڑھائے گئے، طبی موت فوت نہیں ہوئے، دوسرے آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تیسرا عقیدہ وہ یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے مہدی علیہ رضوان تشریف لائیں گے، ایک دن بھی اگر قیامت کا باقی ہوگا تو مہدی علیہ رضوان آئیں گے۔ سیدنا مہدی علیہ رضوان سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے، تو ہم اس مہدی کو مانتے ہیں جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ یہ مہدی ہیں۔ مہدی علیہ رضوان کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں بہت موجود ہیں، اختصار کے ساتھ 5 نشانیاں آپ یاد کر لیں۔ نمبر 1، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے پہلے جو مہدی آئیں گے ان کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، سید ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ ہمارے ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب فرماتے ہیں مجھے بلوچستان سے ایک آدمی نے فون کیا کہ یہاں ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ آئیں، اس سے بات کرنی ہے۔ فرمانے لگے اس کو کہو انسان بن کے بیٹھ جائے، مہدی بلوچ نہیں ہوگا، سید ہوگا، ورنہ تیری خیر نہیں ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی علیہ رضوان سید ہوں گے، اور یہ بلوچ مہدی بن کے بیٹھ گئے، اس کے 4 چیتر لگیں گے نا تو یہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ یاد ہو گیا؟ نمبر 1 نام محمد، والد کا نام عبداللہ، سید، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ 3 اہم بنیادی عقائد اور نظریات میں نے آپ دوستوں کے گوش گزار کیے۔ نمبر 1 عقیدہ ختم نبوت، نمبر 2 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول، نمبر 3 مہدی علیہ رضوان کا مختصر پر اثر جامع معنی تعارف۔ مہدی علیہ رضوان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، سید ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ بیان کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ بیان کا دوسرا حصہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب دجال آئیں گے۔ آپ عزیز طلبہ کرام جانتے ہیں کذاب سب سے بڑا جھوٹا، دجال سب سے بڑا دھوکے باز، جو حق اور باطل کی آویزش کرنے والا ہوگا، کھرے اور کھوٹے مال کو ملا دینے والا ہوگا، جائز اور ناجائز کی گڑبڑ کر دینے والا دجال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ میں تمہیں اصل حقیقت سے روشناس کروا رہا ہوں، انا خاتم النبیین۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے
مجھ محمد کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کا اکمال کر دیا، اتمام کر دیا، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ علماء فرماتے ہیں اکمال دین، اتمام نعمت، اتمام نعمت سے مراد ہے نبوت اور رسالت والی نعمت۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر نبوت اور رسالت کو کامل اور مکمل کر دیا۔ کیا معنی؟ انا خاتم النبیین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اس کی تفسیر بیان فرما دی۔ لا نبی بعدی، اب اللہ رب العزت میرے بعد کسی اور کو نبوت کا منصب نہیں دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لم یعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء فلیس بمسلم، ایسا آدمی جو یہی نہیں جانتا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، محمد پر نبوت کا سلسلہ کامل اور مکمل کر دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر سلسلہ نبوت اور رسالت کو منقطع کر دیا گیا، جتنے اللہ کے نبی آنے تھے وہ آ چکے، حضور علیہ السلام ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جو شخص یہی نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسے مسلمان کہلوانے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو یہی نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ 3 عقائد اور نظریات آپ نے سماعت کیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب دجال آئیں گے، چنانچہ ایسے جھوٹے مدعیان نبوت، ایسے دجال کذاب لعین آئے جنہوں نے پاک پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹا دعوی نبوت کر کے اسلام کی حسین و جمیل عمارت میں نقب لگانے کی کوشش کی۔ چنانچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود انسی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ یہاں ایک جملہ غور سے سنو، لوگ کہتے ہیں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت جھوٹی نہیں ہوتی، جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ نبوت سچی ہوتی ہے جو 1,24,000 انبیاء کو رب کائنات نے عطا کی ہے، جو نبی ہی نہیں ہے اس کے پاس جھوٹی نبوت کا کیا سوال؟ جسے اللہ نے نبی بنایا ہی نہیں ہے اسے جھوٹی نبوت کا دعوے دار کہنا یہ جملہ درست نہیں۔ لہذا میں اور آپ اس بات کا اظہار ان الفاظ میں کریں کہ جھوٹے مدعیان نبوت آئے، جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جن جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک جھوٹا مدعی نبوت اسود انسی بھی تھا، مسلمہ کذاب بھی تھا۔ اسود انسی کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھکانے لگا دیا، اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے بعد حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آپ نے اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا، خود کتب بینی کی ہوگی، کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ جیسے ہی حضرت فیروز دہلوی نے اسود سے اللہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا، اب حضرت فیروز دہلوی اس کارنامے کو سر انجام دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، وقت لگ چکا ہوگا، نبی پاک دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے، اللہ کے نبی موجود نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی اپنے کسی امتی کو کسی خاص کام کے لیے بھیجیں، وہ کام ہو جائے، اللہ کے نبی اطلاع کے بغیر دنیا سے چلے جائیں، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا، انتظار بھی نہیں کروانا تھا، یہ بھی بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہ چلے فیروز نے جو کام کرنا تھا کیا یا نہیں، کیا کیا، کیسے کیا۔ ادھر حضور کے جانے کا وقت آ گیا، فیروز کے آنے میں وقت لگے گا۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کو مطلع فرما دیا، آپ نے اپنے دوست فیروز کو جس کام کے لیے روانہ کیا تھا
جس مہم پر آپ نے روانہ کیا تھا وہ کام ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے کہا فاضہ فیروز۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں فاضہ فیروز کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے جس کام کے لیے روانہ کیا تھا انہوں نے وہ کام کر دیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یوں بھی کہا جاتا ہے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت پر جو پہرا دے گا وہ بھی کامیاب ہوگا، اللہ کے نبی کی ناموس کی چوکیداری کرنے والا بھی کامیاب ہوگا، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں اترنے والے کو بھی کامیاب کہا جائے گا۔ ادھر فیروز نے اسود کے ناپاک وجود سے اللہ کی پاک دھرتی کو پاک کر دیا، پیغمبر نے زبان نبوت سے سرٹیفکیٹ دے دیا جو میری ناموس کا پہرا دے گا، جو جھوٹے مدعی نبوت کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوگا، رب کائنات اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ فیروز کامیاب ہو گیا۔ آئیے آج میں اور آپ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ جب بھی کبھی زندگی میں موقع ملا انشاءاللہ الرحمن یہ مال بھی نبی کے قدموں پہ قربان، یہ جان بھی نبی کے قدموں پہ قربان، یہ زندگی بھی نبی کے قدموں پہ قربان۔ انشاءاللہ الرحمن اسے دنیا میں بھی فاضہ فیروز کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اسے آخرت میں بھی کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ معلوم یہ ہوا جس نے اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کا کام کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، جس سے نبی بھی راضی ہیں، نبی کا خدا بھی راضی ہے۔